میں ہم بات کریں گے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو بند پڑے ہیں منڈی بہاؤالدین میں اور دوسرے علاقوں میں دوسرے اضلاع میں بند ہے، اور اسی طرح منڈی بہاؤالدین کی شہر کی صورتحال، ملک وال پھالیا اور دیگر جو ہمارے اضلاع ہیں ان کی جو صفائی کی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ نے ہمیں لائیو کال پہ جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0546502107۔ جی آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی سر، کیا سمجھتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کی صفائی کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈی بہاؤالدین میں شہر کے حوالے سے یا ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جو 70s میں اس کو پاکستان کا ایک خوبصورت شہر گردانا جاتا تھا۔ اگرچہ اس کی بلدیاتی حدود اس وقت کم تھی، لیکن اس وقت بھی یہ میونسپل کمیٹی کا درجہ رکھتا تھا، اور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بلکہ بہت سارے جو PTV کے پروگرامز ہیں ان میں یہ کویسچن بھی آتا تھا کہ وہ شہر جس کی سڑکیں 90 درجے کے زاویے پر خوبصورتی میں اپنی مثالات ہیں، وہ منڈی بہاؤالدین تھا۔ انفارچونیٹلی اگر اس وقت ہم دیکھیں تو اس وقت صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ منڈی بہاؤالدین شہر کے کسی محلہ کی، کسی علاقہ کی طرف چلے جائیں، کسی سڑک پہ چلے جائیں تو آپ کو صفائی تو نام کی چیز ہی کوئی نہیں، گند اتنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ یہ ہمارے جو شہری ادارے ہیں یا جو شہر ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، اس کی صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ جو پبلک پارک ہوتے ہیں یہ انسانی صحت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں میونسپل کمیٹی کی طرف سے 2 پارکس ہیں، جن میں سے پرانا پارک میاں وحید الدین پارک کے نام سے مشہور ہے۔ اسے میاں وحید الدین مرحوم نے ذاتی کاوشوں سے اور ملک صلاح الدین صاحب نے کوششوں سے اس پارک کو بنایا، اور یہ منڈی بہاؤالدین کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ اس وقت جب اس پارک کو بنایا گیا تو منڈی بہاؤالدین لیول کے جو شہر ہیں ان میں پارک جیسی سہولتیں نہیں تھیں، لیکن ان 2 شخصیات نے منڈی بہاؤالدین کے عوام کو یہ تحفہ دیا تاکہ عوام یہاں پر واک کریں۔ آکسیجن کا زیادہ سے زیادہ سورس درختوں کی شکل میں مہیا کیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، خواتین سب پارک میں شام کو ان سے پارک بھرا ہوتا ہے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ پارک کے ساتھ جو سبزی منڈی کی جو گلی ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ بھی کبھی آپ نے گزرتے ہوئے دیکھی ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے مجھے بات کرنے کا پورا موقع نہیں دیا، میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ ہمارا موضوع صفائی ستھرائی ہے، پارکس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں صفائی کی بات کر رہا ہوں۔ جی پارک ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان ایک کھلی فضا میں سانس لیتا ہے اور وہاں پر اس کی جو طبیعت ہے وہ فریش ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی منڈی بہاؤالدین کا میاں وحید الدین پارک، اس کی مغربی دیوار آپ دیکھیں، مغربی دیوار جو درمیان میں ایک گلی سی ہے اس کے بالکل ساتھ سبزی اور فروٹ منڈی ہے، اور سبزی اور فروٹ منڈی کا جتنا گند ہے وہ اس دیوار کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ واک کرنے والے لوگ، اس پارک میں جانے والے بچے، وہاں پہ جو لیڈیز ہیں وہ تعفن سے اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتے۔ اب ذرا بتائیے کہ جو وہ جگہ جو سب سے صاف ستھری ہونی چاہیے تھی اس کے ساتھ آس پاس اتنا گند ہے۔ اچھا پھر اس کے تھوڑا سا اس طرف نا مغرب کی طرف ایک ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے، وہاں پر بھی شہر کا کوڑا کرکٹ رکھا جاتا ہے اور اس کی بھی جو بدبو ہے ساری اسی طرف جا رہی ہے۔ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو آپ کے ضلع کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار بوائز منڈی بہاؤالدین، اس کے آپ شمال کی طرف دیکھ لیں، شہر بھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے وہاں پھینک دیا جاتا ہے اور تعلیمی ماحول کو بھی متعفن بنا دیا گیا۔ اچھا پھر کسی طرف آپ چلے جائیں، کوئی ایک روڈ کسی کا آپ نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر کوئی مثالی قسم کی صفائی ستھرائی ہے۔ یہ وابلا کلونی کی طرف ایک رسول روڈ سے ایک سڑک بنائی گئی تھی کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے تعاون سے۔ جی ایک کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی We'll be right back.
This evening transmission is sponsored by Honda CD70. Welcome back after the commercial break. जी सामने आप प्रोग्राम सुन रहे हैं फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर और मेरे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब ज़हीर प्रोफेसर ज़हीर अहमद इमरान साहब। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और हमारा कॉल का नंबर है 0546 502 जी सर, आप बात कर रहे थे कि कॉलेज के साथ कोई ताल्लुक वगैरह। जी मकसद मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि बहुत बड़ा तालीमी अदारा है
اور اس کی شمالی سائڈ پہ شہر کا سارا کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے. تو اب وہاں پر ایک تعلیمی ماحول ہے, وہ ماحول کتنا تعفن زدہ ہوگا. اسی طرح ہمارے اسٹیشن, ہمارے داری اڈے, ہماری پبلک پلیسز ہے, جہاں پر بھی آپ جائیں آپ کو صفائی ستھرائی کی حالت بالکل ہی ابتر نظر آئے گی. یہ وابلہ کلونی روڈ سے جو رسول روڈ کی طرف ایک روڈ تھا, تو اس میں گندا نالا ہے. اس کی صفائی کے نام پر شاید اس پہ لاکھوں روپے خرچہ آ چکا ہوگا, لیکن وہ سارا گند نکال کے وہاں اس نالے کے آس پاس رہنے والوں کا جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دی گئی ہے. آپ کا یہ گگا چوک سے واسو نالا جو واسو مائنر ہے, اس کی آپ صورتحال دیکھ لیں. یہ شہیداں والی روڈ پر جو آپ نالا ہے اس کی طرف آپ دیکھ لیں. صفائی ستھرائی کے نام کی چیز منڈی بہادری میں تو ناپید ہو چکی ہے, کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. سر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ جب جھاڑو والے جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ابھی شہری اور بازار والے جو تاجر ہیں وہ وہاں پہ ہی ہوتے ہیں, ان کا سامان وہاں پہ ہوتا ہے. وہ ساری جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ اڑ کر جو ہے وہ دکانوں کے اندر چلی جاتی ہے یا سامان کے اوپر جو ہے وہ پڑ جاتی ہے, جو کھانے پینے والی اشیاء ہوتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی یہ ان ہائیجینک پریکٹس ہے اور یہ بالکل چل رہی ہے. اسی طرح یہ ایک طرف تو یہ کرتے ہیں جو سڑکوں پر بازاروں میں وہ گردوں کو باہر اڑ کے پھر انہیں چیزوں پر چلا جاتا ہے, یا خاص طور پر کھانے بننے والی چیزوں پر. دوسرا جو نالیاں ہیں, گلیوں میں نالیاں ہیں, ان کا گند نکال کر باہر پھینکتے ہیں, پھر لوگوں کے جوتوں کے ساتھ, موٹر سائیکل کے ٹائروں کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ پھر وہی گند میں اور اضافہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے جب تک کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں کر دیا جاتا کہ صفائی پر مکمل اسٹڈی کر کے اس کو صفائی کا انتظام نہیں کیا جاتا, تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم شہر کو یا اپنے علاقے کو صاف رکھ سکیں. اور سر جو عملہ ہے, سٹاف ہے صفائی کرنے والا, اس کی بھی کمی ہے. جب جو میونسپل کمیٹی والے ہیں ان سے پوچھا جائے تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مشینری جو ہے اس کا بھی فقدان ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ بالکل ان کی بات درست ہے. منڈی بہادری نے, دیکھیے ملک صاحب آپ ذرا غور کریں, یہ پاکستان بننے سے پہلے یعنی 1942 میں اس شہر کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا تھا. 1942 میں, یعنی پون صدی پہلے کی بات ہے. آج یہ شہر پھیل کر کہاں تک پہنچ گیا ہے, اور اس وقت یہ شہر 1-1.5 کلومیٹر کا شہر تھا. اس وقت بھی یہاں پر میونسپل کمیٹی تھی. اب جب کہ یہ ایک طرف کوئی 15 کلومیٹر پھیل چکا ہے, دوسری طرف 8-10 کلومیٹر پھیل چکا ہے, آج بھی یہاں پر میونسپل کمیٹی کا سٹیٹس ہے. اور اس کی وجہ ہمارے جو بڑے ہیں اس شہر کے کرتا دھرتا ہے, جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے, یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جس وقت یہ میونسپل کمیٹیز کی یا دوسرے اداروں کی, ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں, ان کی حدود کو دوبارہ سے تعین کیا گیا, تو چند ہزار کی آبادی اگر اس شہر میں اور شامل کر لی جاتی میونسپل کمیٹی میں تو اسے کارپوریشن کا درجہ مل جانا تھا. اب اگر اسے کارپوریشن کا درجہ مل جاتا تو ظاہر ہے اس کے لحاظ سے یہ ایک بگ سٹی بن جانا تھا. اسی لحاظ سے یہاں پر اسی کے حساب سے اسٹاف مل جاتا تھے, اسٹاف آنے تھے, جو اینول ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں اسی کے حوالے آنے, گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ اٹھانے والی. دوسرا سر جو انتظامیہ کے پاس گاڑیاں ہیں ان کی بھی کوئی حالت نہیں. میں دیکھ رہا تھا گاڑی ایک گزر رہی تھی تو وہ پیچھے سے جو ہے وہ اس پر ایک ویڈیو بھی آپ نے بنائی تھی, اور وہ تو سر صفائی والی گاڑی تھی نا. انتظامیہ خود جس میں سفر کرتی ہے اس گاڑی کا بھی حالت نہیں ہے. یہ تو ہماری کمزوری ہے نا, حکومتوں کی کمزوری ہے کہ جب بلدیاتی ادارے بنائے ہوئے ہیں, یہ ادارے جنہوں خود بھی ٹیکس لگاتے ہیں, اور ان کی ٹیکس والی جو آمدن ہے وہ ان کے اخراجات کے لیے بھی بعض اوقات مختص کی جاتی ہے, اور ان کو اسپیشل فنڈ دیے جاتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ یہ ان اداروں کو فنڈ دے. سر اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے, عملہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود تعفن اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جگہ جگہ پر پڑا ہی رہتا ہے. ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں, اٹھانے والے بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن وہ صفائی نہیں ہوتی. تھوڑے دن پہلے وہ آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ایک جگہ پر ڈیم بنایا ہوا ہے, انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ رپورٹنگ کر رہا تھا کہ یہاں پہ یہ پھینک دیا جاتا ہے, اس وجہ سے تعفن پیدا ہوتا ہے. تو ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہاں پہ جو اٹھایا جاتا ہے, یہاں پہ کٹھیالہ سیدھا اور کندہ والا کے درمیان انہوں نے ایک جگہ لی ہوئی ہے چند ایکڑ, وہاں پہ جو ہے وہ سارا کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں. جہاں پہ جو ہے وہ علاقہ سیم زدہ ہے, وہ پانی جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے اس کے ساتھ گند وغیرہ. وہ وہاں کے علاقے والے جو ہیں کندہ مال والے اور کٹھیالہ سیدھا والے وہ اس سے تنگ ہیں, ایک تعفن کی وجہ سے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ناقص ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ملک صاحب آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے کہ جس وقت ٹی ایم ایز بنائی گئی تھی, مشرف دور میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنی تھی, اس وقت ٹی ایم اے منڈی بہادری نے اس شہر کی صفائی کے لیے, کیونکہ پہلے دیکھیں جیسے میں نے ابھی کہا یہ کالج کے سامنے گند پھینک رہے ہیں, اسی طرح اور ساتھ گند پھینک دیتے تھے,
تو اس مسئلے کے حل کے لیے شہزاد انجم پرویز صاحب اس وقت ہمارے تحصیل ناظم تھے، تو انہوں نے یہ بولڈ سٹیپ لیا اور وہاں پر کندہ والا اور کٹیالہ سیدہ کے درمیان میں انہوں نے ایک جگہ لی، شاید 4 ایکڑ یا 5 ایکڑ جگہ تھی، یہ جتنی بھی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہر کا کوڑا کرکٹ لے کر وہاں جا کر اس کو ڈسپوز آف کیا جائے۔ اچھا یہ منصوبہ تو بہت اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، تاکہ یہ شہر کے آس پاس جہاں پر شکایات تھیں کہ یہ بلدیہ والے کوڑا اٹھاتے ہیں اور شہر کے ساتھ ہی خاص طور پر شفقت آباد کے ایریاز میں پھینک جاتے تھے، اب یہ اچھا اقدام تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ شفقت آباد کے تو سر وہ پورا روڈ دیکھ لیں آپ کا، یہاں سے کار سٹینڈ سے شروع ہو جائیں اور شوگر مل تک چلے جائیں، وہاں پہ وہ لائن کنارے آپ کو سارا ہی وہ جو ہے فلیٹ ڈپو بنا ہوا ملے یہ گا۔ صحیح ہے، یہ ہر جگہ پر ہی آپ کو ایسے نظر آئے گا، لیکن اس طرف زیادہ ہے، ریلوے لائن کے پاس زیادہ ہے۔ تو یہ جو انہوں نے جگہ خریدی تھی نا، یہ اس لیے خریدی تھی کہ یہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر اس کو ڈسپوز آف کر لیا۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد ایسا ہو نہیں سکا، لہٰذا وہ اب ان 2 آبادیوں کے لیے، کٹیالہ سیدہ اور یہ جو کندہ والا ہے، اس کے لیے بھی وہ عذاب بنا ہوا ہے کہ جگہ لے لی گئی، کوڑا وہاں پر پھینک دیا گیا، وہ مشینری نہیں لگائی گئی جس سے اس کو ڈسپوز آف کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، یا اس سے کوئی اور۔ مثلاً مجھے یاد ہے اسی دور میں 18 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کوئی فارن کمپنی تھی، وہ یہاں پر آئی منڈی بہادین میں، انہوں نے ٹی ایم اے سے کوئی معاہدہ، کوئی ایم او یو سائن کرنا چاہا، جس میں یہ تھا کہ ہم آپ کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر اس کا کوئی اور استعمال، جیسے چائنا میں بجلی بن رہی ہے اور بہت سارے ہیں۔ اچھا وہ ان کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا، ملاقاتیں ہوئی، نیگوشیشن ہوئی، لیکن بعد میں پتہ چلا جی گورنمنٹ آف پنجاب کے اس وقت جو کرتا دھرتا تھے ان کا کوئی کمیشن کا معاملہ سیٹ نہ ہو سکا، تو وہ کمپنی جو ہے اس کو چھوڑ کر چلے گئی۔ اچھا دیکھ لیں سر، یہ ہر معاملے میں ہی جو اچھا وہ وہاں پہ جو گاڑیاں پھینکنے جاتی ہیں کوڑا، وہ راستے میں پھینک جاتی ہیں، وہ اسی طرح سڑکوں پر ہی پڑا رہتا ہے سر، کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ کون کس نے کرنا ہے، ہمارے ایم پی اے، ایم این اے یا ہمارے جو افسران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یا اپنے شہر سے وہ کتنا پیار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے شہروں کی حالت جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے۔ دیکھیں سر، آپ بیرون ملک سفر کریں نا تو کتنا ڈفرینس آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا، ایک یہاں پہ آپ جو ہمارے پاکستان کے اضلاع ہیں ان کو دیکھ لیں اور باہر کے جو صفائی ہے اس کو دیکھ لیں، تو سر کب تک ہم جو ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، ہمارے شہر جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں گے اور ہماری جو سڑکیں ہیں وہ پیرس کی شکل اختیار کر دیں گی، جس کا ہر الیکشن میں ہر جو ہے امیدوار دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا یہ دعوے کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن عملی شکل کی طرف آنا جو نہیں انتہائی مشکل ہے۔ جب تک کسی ملک میں ادارے اپنا اپنا کام نہیں کرتے، اپنا اپنا کام ہر ادارہ کرے گا، تو پھر یہ صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب بلدیاتی ادارے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو آپ سیوک فیسلٹیز ہیں، جو شہری سہولیات ہیں، ان کو آپ دیں، جن میں صفائی ستھرائی پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد دوسری یہ جو سڑکوں کی یہ مرمت ہے، یہ ہو گیا، یہ جو پلازے بن رہے ہیں ان کے لیے پارکنگ کا مسئلہ ہے، ان کے ذمہ یہ ہے، یہ صبح سویرے جو گوشت ہمارا بکتا ہے ہر جگہ پر، یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے کہ مذبح خانے ہیں وہاں پر چیک کریں کیا گوشت ایسا تو نہیں۔ اچھا ڈھیر سارے ان کے پرائز ہیں، وہ آپ کو ان کے ایکٹ میں مل جائیں گے، ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں تو ڈھیر ساری چیزیں مل جائیں گی۔ سر آپ یہ بات مانتے ہیں نا کہ کام تو ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن 50-50 اس کو کر لیں کہ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات نہیں، کی اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں، ظاہر ہے آپ صبح نکلتے ہیں، صبح اٹھ کر دیکھیں، بلکہ رات کو آپ دیکھیں تو آپ کو بازار میں جو سویپرز ہیں وہ صفائی کرتے دکھائی دیں گے، کوئی شک نہیں اس میں کام ہو رہا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف آپ نشاندہی کرتے ہیں نا کہ وہ نظر نہیں آتا، نظر کیوں نہیں آتا کہ 75 سال پہلے بھی میونسپل کمیٹی تھی، 75 سال بعد بھی میونسپل کمیٹی ہے، اس شہر کا حجم کتنا بڑھ چکا ہے، کہاں تک ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، اور وہ ورکرز اتنے نہیں ہیں، اتنا ان کے پاس عملہ نہیں ہے، اتنے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جتنے وسائل ان کے پاس ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، اور یقیناً جو ہمارے منڈی بہادین کے ڈی سی صاحب ہیں ان سے گزارش ہے، جو میونسپل کمیٹی کے انچارج ہیں ان سے گزارش ہے، جو ہمارے اے سی صاحب ہیں ان سے گزارش ہے، جو ایم پی اے صاحبہ ہیں ان سے گزارش ہے، ایم این اے صاحب سے گزارش ہے، دیگر جتنے بھی حضرات جو ہیں وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب سے گزارش ہے، خدا را اپنے شہر کے لیے کچھ کریں۔ میونسپل کمیٹی کا جو صفائی کا عملہ ہے وہ کم ہے، اس کی تعداد کو بڑھایا جائے، نئے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں، اور جو مشینری ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، وہ نئی مشینری، نئی گاڑیاں لائی جائیں، اور کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ کوڑا اٹھا کے اس کو جو ہے وہ کیا سب کر دیا جائے، ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف میں آؤں گا سر کہ جو ہمارے شہری ہیں، جی
कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद इस टॉपिक को सर शुरू करते हैं कि इसके बाद मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है सर, म्यूनसिपल कमेटी का मतलब है ये फ़र्ज़ बनता है वो सफाई करें, कूड़ा करकट जो है वो उठाएं। इसके साथ साथ जो सर हम शहरी हैं उनके भी तो कुछ फ़राइज़ हैं, उन पर बात करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद साथ दोबारा हाजिर होते हैं। Stay tuned. We'll be right back. This evening transmission is sponsored by Honda CD70. हालिया में मरतबा कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम जो है हकीकत में इंग्लिश स्कूल की अपनी जाती शानदार बिल्डिंग, मुकम्मल एयर कंडीशनड क्लासरूम्स, स्विमिंग पूल और हॉर्स राइडिंग क्लासेस, इंतहाई काबिल और क्वालिफाइड असातिज़ा। एस्पायर ग्रामर स्कूल, शालीमार टाउन, गुजरात, सरगोदा रोड, भालिया। कॉन्टेक्ट नंबर्स 054-658-7777, 0333-800-9585। फ्री मेडिकल कैंप 12 सितंबर बरोज इतवार सुबह 10 दिन 4 बजे तक, जहां पर डॉक्टर उमैमा फारूकी, डॉक्टर आयशा यासीन और डॉक्टर निशरा निशाद मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप करेंगी। डॉक्टर उमैमा फारूकी फिजियोथेरापिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ, कमर, कोहनी का दर्द, कंधों का जाम हो जाना, अरकुल निसा, मोहरों के मसाइल, पैदाइशी माजूर बच्चे, लकवा, फालिज, मोचाना, स्पोर्ट्स इंजरीज का फ्री मेडिकल चेकअप करेंगी। इसके अलावा डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उदासी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ताल्लुकात बरकरार रखने में मसला, नाउमीदी, बच्चों के मसाइल, नींद का ना आना या ज्यादा आना, हद से ज्यादा शर्म या झिझक, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी। डॉक्टर निशरा निशाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हड्डियों की कमजोरी, खून की कमी, भूख ना लगना, कद का ना बढ़ना, वजन का ना बढ़ना जैसे मसाइल का इलाज करेंगी। हदिया मेडिकल कम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर, नज डाखाना रोड, मदी बहाउद्दीन। 0546 51 36 86, 0337 751 36 86। अल्हम्दुलिल्लाह, मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। जेल रोड फेज 1 की डेवलपमेंट मुकम्मल, ग्लास डोर्स का काम मुकम्मल करके मालिकान को डिलीवरी दे दी गई है। और मॉल ऑफ मंडी के जेल रोड बिजनेस सेंटर में मुल्क के मारूफ ब्रांड्स का अनकरीब शानदार आगाज होने जा रहा है, जिसमें क्रॉस स्टिच, केसरिया, लेजर क्लब, अलमीरा और टीजेस, जबकि बूट्स का शानदार आगाज हो चुका है। इसके साथ ही मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन के दीगर फेजेस की डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी। मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, वादे की तकमील हमारा मयार। Welcome back after the commercial break.
جی سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک روز زبیر. پروگرام ہے فلیش پوائنٹ اور میرے ساتھ جو تجزیہ کار موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد انجرا صاحب. ہم بات کر رہے ہیں شہر کی صفائی پہ. تو سر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کویسچن آیا ہے دوران اس کمرشل بریک کے، جو شہر میں صفائی جو نالیوں کی جاتی ہے محلہ جات میں، وہ ان کا گند جو ہے وہ باہر پڑا رہتا ہے، اور جو محلوں کی لڑائیاں ہیں وہ تقریباً زیادہ طور پر جو خواتین کی اور گھروں کی اسی گند کی وجہ سے ہوتی ہیں. کوئی پراپر انتظام نہیں ہے نالیوں کی صفائی کا، یا کوئی سیوریج کا پراپر انتظام نہیں ہے. شہر میں آپ بارش کے بعد یا بازاروں کی بھی اور گلیوں کی بھی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ تھوڑا سا تبصرہ آپ کا حاصل کرنا چاہوں گا. جی ملک صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ محلہ جات میں جو عام طور پر عورتوں کی لڑائیاں ہیں ان کی ایک وجہ یہی نالیاں اور ان کا صفائی کا نہ ہونا یہ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی اپنی ذاتی مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ بعض اوقات گھروں میں جو نالیوں کا جہاں تک حصہ ہوتا ہے، گھر کی حد ہوتی ہے، تو وہاں وہ ایک گھر جو ہے نا پچھلے گھر کی طرف ایک اینٹ سی اس میں رکھ دیتا ہے نالی میں، تاکہ ان کا جو گند ہے وہ آگے کی طرف نہ آ سکے. یہ ہماری ایک معاشرتی سوچ ہے جس کی عکاسی ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہی پانی گند آگے جانے نہ جانے، اس کی وجہ سے خاص طور پر بارش کی وجہ سے یہ جو محلے کی عورتیں یہ آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اور ان کی لڑائیاں بعض اوقات بہت سنگین نتائج بھی لا سکتی ہیں. تو اس کی وجوہات جیسے پہلے ہم نے کہا، چونکہ بلدیاتی ادارے اگر اپنا کام پورا کر رہے ہوں، ان کے پاس سویپرز مناسب مقدار میں ہوں، سویپرز کو صفائی کی ٹریننگ دی جائے. ٹریننگ دینے سے مراد یہ ہے کہ ہر علاقے میں کچھ سویپرز کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا ہے. وہ جو سپروائزر ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے سویپرز کو واچ کرے، ان کی ڈیوٹی کو دیکھے، ان کو ٹائم پر وہاں محلہ جات میں لے جائے، اور نالیوں گلیوں کی صفائی کو وہ خود آبزرو کرے. اگر یہ سپروائزر صاحب جو کچھ تھوڑے سے علاقے پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور ان کے ساتھ سویپر کے ساتھ ایک ایسی ان کو ہتھ ریڑھی بھی دی جائے کہ جس میں وہ نالی کے گند نکال کر اس میں ڈالیں، اس کو کہیں محلے سے باہر کسی ایسی جگہ پر پھینکا جائے کہ جہاں پر وہ گند دوبارہ واپس گھروں میں نہ جائے، تو اس سے کافی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. ایک اور مسئلہ منڈی بہودین شہر کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں سویپرز کی تعداد بہت کم ہے. بہت ساری گلیاں ایسی ہیں جو میونسپل کمیٹی کا حصہ ہے، محلہ جات کی گلیاں، جن میں سویپرز جاتے ہی نہیں ہیں. لوگوں نے ذاتی طور پر سویپرز کو ہائر کیا ہوا ہے، وہ تو ان کی صفائی کر دیتے ہیں، لیکن بلدیہ کی طرف سے جاتے ہی نہیں ہیں. تو اب یہ چونکہ ڈی سی صاحب ہمارے جو وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں میونسپل کمیٹی میں، سب قطع کلامی معاف، جو ہماری یہ نالیاں ہیں ان کے چکروں سے ہم کب نکلیں گے؟ کوئی سیوریج کا سسٹم بھی جو ایسا آنا چاہیے نا، تاکہ یہ نالیوں کا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے. اگر وہ سیوریج ڈالتے ہیں چھوٹی گلیوں میں تو وہ اتنے بڑے بڑے پائپ ڈالتے ہیں یا اتنی زیادہ کھدائی کرتے ہیں کہ مکان جو ہیں وہ گر جائیں، ان کی دیواریں گر جائیں. تو ایسا جدید سسٹم آنا چاہیے، تھوڑا بریک پائپ ڈال کے جو ہے یہ نالیوں کا سسٹم ختم نہیں ہونا جانا چاہیے. ہمیں جدت کی طرف کب جائیں گے سر؟ دیکھیں جی، یہ تو گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں، پوری دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ناممکن ہے؟ اگر آپ دیکھیں آج کل کے دور میں یہ جو ہمارے چھوٹے شہروں میں ٹاؤنز ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو کبھی ان کی طرف جا کر دیکھیں، ان کی صفائی ستھرائی محلہ جات سے کافی بہتر ہے. وہاں پہ نالیوں کا سسٹم ہی نہیں ہے. سسٹم ہی نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو، حالانکہ یہ کوئی اچھے لیول کے ٹاؤنز نہیں ہیں، ایک چھوٹے لیول کے ٹاؤنز ہیں، اور وہ بھی اگر ایس او پیز ان کے چیک کیے جائے تو وہ ان کے معیار پہ پورے نہیں اترے ہوں گے، لیکن وہ محلہ جات سے بہتر ہے. مطلب اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اس سسٹم کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن کب آئیں گے؟ لیکن تبدیلی کا نام سن کر ہم سب تھک چکے ہیں. تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہماری قوم کا ہر فرد جاگے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ میں نے یہ تبدیلی اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، اور پھر اس تبدیلی کو میں نے ایوان اقتدار تک لے کے جانا ہے. اسی کی طرف، ہر فرد کی طرف ہی آتا ہو. جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ جو انفرادی طور پہ ہے، ہم شہری ہیں، ہمیں کیا صفائی میں جو ہے اپنے شہر کو صاف رکھنے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں کیا تجربہ؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب صفائی پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. اب یہ صفائی دونوں طرح کی ہمارے مذہب میں ہے.
ایک باطنی صفائی ہے اور ایک ظاہری صفائی ہے. جو ظاہری صفائی ہے اس میں ہماری اپنے جسم کے کپڑوں سے لے کر گھر تک، گھر سے گلی تک، گلی سے محلے تک، محلے سے شہر تک اور ہمارے علاقے تک یہ شامل ہے. یہ یہاں تک اب ذرا غور کیجئے کہ یہ مذہب جو ہمارا مذہب اسلام ہے یہ صفائی پر کتنا زور دیتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک گلی میں پڑا ہوا کانٹا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ صفائی نہیں تو اور کیا ہے. پھر شجرکاری کی طرف ہمارا مذہب ہمیں ترغیب دلاتا ہے. یہ صفائی کی تو علامات ہیں. ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے محلے کو صاف رکھیں. اچھا لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری ایک نفسیاتی یہ ایک روٹین بن چکی ہے کہ ہم اپنے گھر پہ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، گلی کو آن ہی نہیں کرتے. گلی ٹوٹی ہے تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی ادارہ آئے گا تو وہ گلی بنائے گا. گھر کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے تو ہم فوراً سے بناتے ہیں. گھر پہ ہم ماربل لگاتے ہیں، باہر گلی میں سیمنٹ بھی تھوڑا سا نہیں لگاتے. جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ یہ صرف میرا گھر نہیں، یہ علاقہ میرا ہے، اس کی صفائی میں نے کرنی ہے. اور اس صفائی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں ملک صاحب میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. میڈیا کو خاص طور پر ایسے پروگرام چلانے چاہیے جن میں صفائی کی بات کی جائے، لوگوں کو راغب کیا جائے صفائی کی طرف اور صفائی پہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے. حالت ہماری یہ ہے، ماضی کی بات ہے، ملک صلاح الدین صاحب یہاں چیئرمین تھے میونسپل کمیٹی کے. انہوں نے ایک پلان کیا کہ یہ جو بازار میں دکاندار ہیں نا ان کو بڑے شاپر دیے جائیں تاکہ وہ جو چیزیں ہیں نا ان کی جو وہ باہر پھینک دیتے ہیں وہ شاپر میں رکھیں اور دکان پر رکھیں. بلدیہ کے ایک بندہ آئے گا، ملازم آئے گا، وہ ان سے لے لے گا. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہوا یہ کہ ہم نے یہ شاپرز بھی دیے اور شاپر خالی پڑے ہوئے، گند باہر پڑا ہوا. تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ جب تک انفرادی طور پر ہر شہری جو ہے اپنے شہر کو صاف رکھنے کے لیے یا ہر پاکستانی جو ہے وہ صفائی پسند نہیں ہو جاتا تو ہمارے شہر جو ہیں وہ صفائی صاف نہیں ہو سکتے ہیں. یہاں پہ میں دو باتیں سر کوٹ کرنا چاہوں گا. 20 سال پہلے سر میں ایک سال یورپ رہا، وہاں پہ ہم کرتے ایسے تھے کہ وہ بیگز جو تھے بلیک کلر کے شاپر جنہیں کہتے ہیں وہ لے آتے تھے، جو ہمارے گھر کا کچرا ہوتا تھا اس میں ڈالتے تھے اور اسے بند کر کے باہر جہاں پہ انہوں نے وہ باسکٹیں لگائی ہوتی تھی اس میں ڈال آتے تھے یا اس کے پاس رکھاتے تھے. رات کو عملہ آتا تھا وہ اٹھا کے لے جاتا تھا. وہاں پہ کہیں پہ بھی اس طرح جو ہے میں نے بالکل نہیں دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ سر جب میں نیا گیا تو میں نے مالٹے لیے وہاں سے اور سڑک پہ جا رہا سر، میں چھلکے کھا رہا اور چھلکے گرا رہا سڑک پہ. سر ایک گاڑی آ کے رکی، اس نے مجھے شاپر نکال کے دیا، اس نے کہا پلیز اس میں ڈالیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو صاف رکھنا ہے، پلیز ایسا نہ کریں. تو سر مجھے بہت شرمندگی بھی ہوئی. وہ مجھے سر اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ قوم کہ جس کو اتنا احساس ہے وہ کار والا رک کے اس نے مجھے شاپر دیا کہ جو چھلکے ہیں اس میں ڈالیں. تو اس پہ جا کے ہم اس لیول پہ جا کے ہم اگر سوچیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کو صاف رکھنے کے لیے، اپنے شہروں کو صاف رکھنے کے لیے، اپنے گلی محلے کو صاف رکھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انفرادی طور پر ہر بندے کو، ہر گھر کے جو لوگ ہیں یا افراد ہیں یا جو گھر چلا رہے ہیں، ہماری جو خواتین گھروں میں سن رہی ہیں، وہ بھی ایک ایسا کریں کہ کوئی بیگز وغیرہ لے لیں. ہمیشہ جو ہے وہ سامان تو آتا ہی ہے باہر سے شاپرز میں، ان میں جو گند وغیرہ ہے وہ ڈال لیں، ان کو گرا وغیرہ لا کے وہ جو ایک طرف جہاں پہ آپ کا بنا ہوا ہے وہاں پہ رکھا ہے تاکہ وہ اٹھا کے لے جائیں. تھوڑا سا کوشش کریں اپنے شہر کو، اپنے ملک کو صاف رکھنے کی. تو ہم نے آج بات کرنی ہے جو فلٹریشن پلانٹ ہیں ان پہ بھی. جو سرکاری فلٹریشن پلانٹ سر لگائے گئے تھے ایک وقت میں حکومت کی طرف سے لگائے گئے تھے، شاید وہ 20 سال پرانی بات ہوگی ہے، وہ سارے سر بند پڑے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ملک صاحب، یہ ایک انتہائی قابل افسوس حقیقت ہے کہ ہمارے شہر میں جو فلٹریشن پلانٹ ہے نا، سب سے پہلے تو یہ 2 قسم کے تھے فلٹریشن پلانٹ. جی یہ مشرف دور کی بات ہے کہ جس وقت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سسٹم یہاں آیا نا، اس وقت ترقی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے. پھر خاص طور پر یہ جو ہمارے دیہاتی ایریاز ہیں نا، ان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوئی ہے. سڑکیں بنی ہیں، وہ سی سی بورڈز تھے، سسٹم بہت اچھا تھا. سی سی بورڈز تھے، ان میں ایک 20% جو کمیونٹی ہے، عوام ہے، اس نے پیسہ جمع کروانا ہوتا تھا. 80% جو گورنمنٹ دیتی تھی اس سے کام ہوتا تھا. اس دور میں یہ پاکستان میں ریسرچ ہوئی کہ یہاں کا پانی جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے اور اس پانی کے خراب ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں. لہٰذا دیہاتوں تک کے پانی کو چیک کر کے وہاں پر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے. آپ دیکھیں گے یہاں منڈی بہادر ضلع کے دیہاتوں میں بھی فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں. شہر میں فلٹریشن پلانٹ 2 طرح کے لگے.
ایک وہ لگے کہ جو سرکاری سطح پر یا کسی سیاسی لیڈر نے لگوا دیے، اور دوسرے کو لگے کہ جو NGOs نے یا کسی صاحب حیثیت نے ذاتی طور پر لگوا دی. اور آپ کو نظر آئے گا ہر محلہ میں کئی پلانٹس ہیں. اور پھر یہ لوگ ڈر گئے اس بات سے کہ پانی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، آلودہ ہو رہا ہے پانی، اور بیماریوں کا باعث بنے گا، خاص طور پر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. جی ایک کمرشل بریک ہے، دوبارہ آتے ہیں کمرشل بریک کے بعد اور مزید بات جاری. Stay tuned. We'll be right back. फ्री मेडिकल कैंप 12 सितंबर बरोज इतवार सुबह 10 ता दिन 4 बजे तक, जहां पर डॉक्टर उमैमा फारूकी, डॉक्टर आयशा यासीन और डॉक्टर निशरा निशाद फारूकी फिजियोथेरापिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ, कमर, कोहनी का दर्द, कंधों का जाम हो जाना, अरकुल निसा, मोहरों के मसाइल, पैदाइशी माजूर बच्चे, लकवा, फालिज, मोचाना, स्पोर्ट्स इंजरीज का फ्री मेडिकल चेकअप करेंगी. इसके अलावा डॉक्टर आयशा यासीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उदासी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ताल्लुकात बरकरार रखने में मसला, नाउमीदी, बच्चों के मसाइल, नींद का. जी मज़हर इकबाल गोंदल साहब हैं हमारे साथ. मज़हर इकबाल गोंदल साहब सर ज़हीर को सलाम दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कह रहे हैं कि सफाई सुथराई कमेटी का काम है. और मोहम्मद बिलाल साहब हैं सर ज़हीर को कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद बिलाल फ्राम इस्लामाबाद पुलिस. सर क्या हाल हैं, आप ठीक हैं? सर कोई मोहम्मद बिलाल साहब हैं वो आपको सलाम दे रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस. जी वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब. और तैयब अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, अली हादी साहब हैं. सबका जो है वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का शुक्रिया. प्रोग्राम को शेयर करें और मशवरे दें अच्छे कि किस तरह जो है हम अपने शहर मंडी बहाउद्दीन को साफ़ रख सकते हैं. और आपको पता ही है कि हमारी जो मंडी बहाउद्दीन की जो अमला है, स्टाफ है सफाई करने का, वो बहुत ज़्यादा कम है और जो मशीनरी है उसकी कोई हालत नहीं. और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो गाड़ियाँ उठा के कूड़ा करकट लेके जाती हैं वो रास्ते में ही फेंक जाती हैं, क्योंकि वो टूटी फूटी हैं. और जहाँ पे फेंका जाता है वो कंदामला और कुठियाला सईदा के साथ, वहाँ पे जो है वो पानी सेमज़दा है, वो ज़मीन ऐसी है, वहाँ से पानी जो है वो ख़राब हो रहा है. और दूसरा तफ़न बहुत ज़्यादा फैलता है, तो वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो उस तफ़न की वजह से शदीद जो है वो परेशानी का शिकार हैं. तो ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे DC हैं, DC मंडी बहाउद्दीन, उनको इस बारे में थोड़ी सा नोटिस लेना चाहिए. आपकी ज़िम्मेदारी बनती है. जो AC मंडी बहाउद्दीन है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है. जो म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान हैं वो इस सब को देखें. जो हमारे सियासतदान हैं उनको भी चाहिए कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो फ्राहम करें और मज़ीद जो है अमला स्टाफ जो है वो फ्राहम करें. प्रोग्राम को शेयर करें और इस बारे में सफाई सुथराई के बारे में आपकी जो तजवीज़ हैं वो फ्राहम करें. मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है. आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है. तो सिर्फ एक बार आएं और मुकम्मल इलाज पाएं. हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना. हयात दवाखाना रजिस्टर्ड. एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा. कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ 107. प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट. मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब. तो बात हम कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन की सफाई सुथराई पर, और अब बात हो रही है जो हमारे सरकार की तरफ से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे वो बंद पड़े हैं. जी साहब. जी मलिक साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ मंडी बहाउद्दीन में जो फिल्ट्रेशन प्लांट थे ये दो तरह के थे. एक वो थे कि जो हमारे सियासी लीडर्स ने या MP साहिबा ने, MLA साहब ने
وہ لگوائے. دوسرے وہ تھے کہ جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مخیر حضرات نے ان کا اہتمام کیا تھا. اب پوزیشن یہ ہے کہ بہت سارے فلٹریشن پلانٹ جو سرکاری سرپرستی میں تھے وہ بھی سارے بند پڑے ہیں. ان کے فلٹر کو چینج نہیں کیا گیا, ان کی مرمت نہیں کی گئی, ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی. عوام نے بھی اس احتیاط کے ساتھ ان کو استعمال نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ بند پڑے. اب کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے جو عوام کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے گزر رہے ہیں. لیکن آج ایک اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پر ایک فلٹریشن پلانٹ جو کہ بند ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے چالو کیا گیا, اس کا افتتاح کیا جا رہا تھا. اور العصمت فاؤنڈیشن کے خرم سجاد عوان صاحب ہیں, وہ انہوں نے کوئی 5-6 لاکھ روپے کی مشینری اور باقی چیزیں اس پر لگائی ہیں, اپنی گرہ سے لگائی ہیں. ڈاکٹر غلام عباس صاحب ہیں, منڈی بہاؤالدین کے مشہور اینکر بھی ہیں اور سماجی سیاسی رہنما بھی ہیں, تو وہ بھی اس جگہ پر موجود تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم العصمت فاؤنڈیشن کے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس نیکی کے کام میں, دیکھیے یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ جس وقت پانی آپ کا آلودہ ہو رہا ہو اور آپ لوگوں کی صحت کا خیال کرتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے پانی کا انتظام کریں, تو پھر اس سے بڑھ کر اور نیکی اس دور میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو ان احباب نے جنہوں نے یہ دیوان چوک میں جو فلٹریشن پلانٹ تھا جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا, ابھی جا کر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پر وہ آباد ہو چکا ہے, رونق لگی ہوئی ہے, لوگ وہاں سے پانی لے کے جا رہے ہیں. جی سر, ہمارے منڈی بہاؤالدین کے بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑا نام ہے پیر بگے شاہ, تحریم عباس اور فلی شاہ. انہوں نے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ منڈی بہاؤالدین میں فلٹریشن پلانٹ لگوائے اور ان کا پانی جو ہے وہ اس کا رزلٹ بہت بہترین ہے. دیگر جو ایک گوڑے ملے میں لگا ہوا ہے وہ بھی فلٹریشن پلانٹ اچھا ہے. اسی طرح کافی تنظیموں نے, رفائی اداروں نے فلٹریشن پلانٹ لگوائے ہیں. کچھ کا تو سر پانی کا رزلٹ بہتر نہیں ہے, لیکن کچھ کا پانی کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے. تو جنہوں نے لگوائے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ فلٹر وغیرہ اس کا یا صفائی کا انتظام رکھا کریں, اور جو اس کی وہ جو لگی ہوتی ہیں ٹوٹیاں وغیرہ ان کو بھی دیکھتے رہا کریں کہ کیا صورتحال ہے. تو میں جو ہمارے علی شاہ صاحب ہیں ان کا پوری منڈی بہاؤالدین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دیگر جو بھی ادارے اس بارے میں کام کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو سرکاری فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں تو وہ جو ڈی سی منڈی بہاؤالدین صاحب ہیں ان سے گزارش کروں گا, یا ایم پی اے صاحبہ ہیں, کہ ان کو چالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اگر حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے تو مخیر حضرات کو اس میں جو این جی اوز ہیں ان کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے. کچھ ایسے ادارے ہیں جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں ایسا, تو ان کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے. پیر بگے شاہ صاحب جو علی شاہ صاحب ہیں ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں. پانی میں جو ہے وہ طلب زیادہ ہے, فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ کم ہیں. اسی وجہ سے جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ ہیں ان پہ آپ کو رش جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے, پانی کم آ رہا ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ زیادہ اذیت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو پانی میں سمجھتا ہوں کہ صاف ستھرا پانی جو ہے نایاب ہو چکا ہے, اور لوگ عادی بھی ہو چکے ہیں فلٹریشن پلانٹ کا پانی استعمال کرنے کے لیے. تو مخیر حضرات سے بھی, حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان کی تعداد کو بڑھایا جائے, اور جو لگے ہوئے ہیں جن کا رزلٹ اچھا نہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر اچھا بنایا جائے. تو شہر کی سر دوبارہ صفائی ستھرائی کی طرف ہی آؤں گا. تو کیا آپ جو ہے وہ ڈی سی صاحب کو کہہ رہے تھے, اور میں نے بات سمجھ رہا تھا کہ روک دی تھی, اور ایم این اے صاحب کو یا ایم پی اے صاحب کو یا موجودہ جو حکمران ہیں ان کو کیا تجویز دے رہے تھے, کہ کیا اپیل کر رہے تھے آپ؟ دیکھیں جی, اس پلیٹ فارم پر ہم ان صاحبان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, اور میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب سے جو کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں غالباً بلدیہ کے, یا اے ڈی سی صاحب ہیں, ان سے منڈی بہاؤالدین تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب, یا جو ہمارے میونسپل کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں سنار چیمہ صاحب ہیں, ان سے, یا دیگر جو عہدیداران ہیں جو بلدیاتی افسران ہیں ان سے, ایم پی اے صاحبہ سے اور ایم ایل اے صاحب سے مل کر کے, اور خاص طور پر اس شہر کی عوام سے کہ یہ شہر ہمارا ہے, اس کی طرف توجہ دیجیے, دھیان دیجیے, اس کا خیال کریں. آپ اس کا خیال کریں گے تو ایک طرف آپ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں, تو دوسری طرف لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بھی بنے گی. سر ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا بتا رہا ہے, دین اسلام کیا بتا رہا ہے صفائی کے بارے میں, جو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟
میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا مذہب واحد ہے کہ جو صفائی کو آدھا ایمان کہتا ہے. نصف ایمان ہے. یہ جو صفائی ہے یہ آپ کے جسم سے لے کر آپ کے سوسائٹی تک ہے, پورے معاشرے تک پھیلی ہوئی ہے. ایک پتھر کا رستے سے ہٹا دینا, کانٹا ہٹا دینا, ایک درخت کا لگا دینا, اسے صدقہ قرار دیا گیا ہے. رستوں پر پانی کا انتظام کرنا یہ صدقہ ہے. سڑک بنوا دینے والے کے لیے, رستہ بنوا دینے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہے. تو ہمارے مذہب میں تو ڈھیر ساری ایسی باتیں, ایسی روایات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے بڑے نیکی کے کام ہے. اب اس میں ہر سوسائٹی کے ہر فرد کو اس میں شامل ہونا ہوگا, جو افسران ہیں ان کو بھی, جو لیڈرز حضرات ہیں مختلف قسموں کے ان کو بھی, این جی اوزوں کو بھی, اور پبلک کو بھی اس میں شامل ہونا ہوگا صفائی ستھرائی کے لیے. ہماری بہت ساری این جی اوز اس شہر میں کام کر رہی ہیں جو بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. مثال کے طور پر جس وقت کوئی کلیمٹی, کوئی مصیبت, کوئی آفت آتی ہے تو یہاں سے ہزاروں ٹرک راشن چلا جاتا ہے آفت زدہ علاقوں میں. یہ لوگ جو نا بڑے منڈی بہودین کے لوگ بڑے صاحب دل ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے. تو سر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, کیوں نہ ایسا ہو جو منڈی بہودین کی جتنی بھی انجمن تاجران بنی ہوئی ہیں یا سینئر سٹیزن ہیں, ساتھ ٹریفک کا عملہ بھی مل جائے, ساتھ اے سی صاحب مل جائیں, یا کچھ جو ہے وہ سرکاری عملہ مل جائے, یا سینئر سٹیزن سارے مل کے شہر کا جو ہے وہ ایک واک کریں, یا پیدل جو ہے وہ بازاروں کا جو وزٹ کریں, وہاں پہ جس دکان کے باہر کچرا پڑا ہو اس کو کہیں یار پلیز ایسا نہ کریں. سر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دکان پہ 2-4 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر دکان والے نے اپنے پاس 2-4-5 صفائی کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے بندے رکھے ہوتے ہیں. تو ان کو اگر کہہ دیں کہ آپ جو ہے وہ جھاڑو لگا رہے ہیں یا اس کا کچرا جو ہے یہ کسی اس میں ڈال کے, شاپر یا بیگ میں ڈال کے وہاں پہ پہنچا دیں جہاں پہ جو اس کی پراپر جگہ ہے, اپنے دروازے پر یا ادھر ادھر جو فضول جو ڈمپ ہیں وہ نہ بنائیں, تو کیا اس طرح بھی بہتری نہیں آ سکتی سر؟ بالکل ممکن ہے, بہتری آ سکتی ہے. اور یہ جیسے ابھی آپ نے اپنی مثال دی یورپ میں, آپ نے دیکھا وہاں پر جو صورتحال ہے. اب یورپ والے بھی تو انسان ہی ہے نا, ہمارے جیسے انسان ہے, لیکن ان کی یہ سرشت میں بات احساس ذمہ داری سر دیکھیں ان کی, ان کی یہ فطرت میں بات شامل ہے کہ انہیں بتایا گیا, شروع دن سے بتایا گیا کہ آپ نے زندگی کو اس انداز میں گزارنا ہے. اب جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ ہماری انجمن تاجران ہے یا ہماری مختلف ٹریڈ یونینز ہیں, یہ مل جائیں, جو بھی سینئر سٹیزنز ہیں مل جائیں, جو این جی اوز ہیں یہ اکٹھی بیٹھ جائیں, کسی ٹیبل پر بیٹھ جائیں, جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں وہ بیٹھ جائیں اور مل کر شہر کو صاف کرنے کا اگر یہ تہیہ کر لیں تو یہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں شہر جو ہے صاف ستھرا ہو سکتا ہے. اصل کام کرنے والے شہریوں کے یہ ہیں, این جی اوز کے کام کرنے والے یہ ہیں. ایک واک کا اہتمام کریں اور اپنے شہر کو کلین بنائیں, صاف ستھرا بنائیں. جب تک آپ خود جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے, ہمارے شہر کا, ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ جو ہے, ایک ایک جو ہے وہ گھر کی خاتون اور ایک ایک فرد جو ہے اور ایک ایک تاجر جو ہے, جب تک یہ نہیں تہیہ کر لیتا کہ ہم نے اپنی گلیوں کو, اپنے بازاروں کو صاف ستھرا بنانا ہے, تب تک جو ہے وہ حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی, انتظامیہ بھی کچھ نہیں کر سکتی, تب تک ہمارے جو ہیں وہ بازار جو ہیں وہ گلیاں صاف نہیں ہو سکتے. تو سب جو احباب ہیں وہ مل کے یہ کوشش کریں کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا بنائیں. اور فلٹریشن پلانٹ کی بات پہلے ہی ہو چکی ہے کہ طلب زیادہ ہے اور اس لیے رسد کو بڑھایا جائے, مزید فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام جنہوں نے جو ہے وہ دیکھیں صدقہ جاریہ تو ہے ہی, کل کو ان کو اس کا اجر ملے گا, دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ لوگوں کی خدمت کتنی زیادہ ہو رہی ہے سر, انسانیت کی خدمت کتنی زیادہ ہو رہی ہے. تو سر آخر میں آپ سے ایک پیغام جو ہے وہ اپنے منڈی بہودین کے شہریوں کے نام صفائی کے حوالے سے لینا چاہوں گا. جی میں منڈی بہودین کے شہریوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ شہر آپ کا ہے, اس شہر کو اس کا پرانا درجہ بحال کرائیں, اس شہر کی صفائی کے لیے اپنا اپنا رول پلے کریں. اور خدا را یہ جو پیپر ورک ہمارا چل رہا ہے, جو بظاہر دعوے کیے جا رہے ہیں, ان سے نکل کر باہر آ جائیے, پریکٹیکل بنیے, پریکٹیکلی آگے بڑھیے. اور یہ دعوے ایسے کیے جا رہے ہیں, آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, آپ اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چند دن پہلے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ جس میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے پنجاب میں منڈی بہودین کا 3را نمبر تھا. وہ میں سوچ رہا تھا کہ جو پہلے 2 نمبر پر وہ کتنے گندے شہر ہوں گے کہ جن کو جو ہے یہ تیسرے نمبر پر منڈی بہودین آ گیا.
ایک آپ عام شخص کو اس شہر کا سروے کروا لیں، اس ڈسٹرکٹ کا سروے کروا لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے. تو خدا رہا یہ کاغذی کارروائی سے باہر نکلیں اور خود دیکھیں کہ صفائی کی صورتحال ابتر ہے، خراب ہو چکی ہے. آپ کو نکلنا ہوگا، ضلعی انتظامیہ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو کرنا ہوگا، اور عوام کو، این جی اوز کو، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو مل کر اس شہر کی صفائی کے لیے کام کرنا ہوگا. اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، اپنے آپ سے آغاز کیجئے. اگر آپ اپنے آپ سے آغاز کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک دن پورا شہر صاف ضرور ہوگا. جی بالکل، آپ ذمہ دار شہری بنیں، ہمارے جو گلیاں ہیں ان کو صاف رکھیں، ہمارے شہر جو ہیں ان کو صاف بنائیں، اور ہمارے جتنے دیہات ہیں ان کو صاف بنائیں، محلہ جات کو صاف بنائیں. کوشش کریں کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے، کچھ نہ کچھ صفائی میں جو ہے وہ مدد کرے، تعاون کرے، انتظامیہ بھی تعاون کرے، سیاستدان بھی، اور انفرادی طور پر ہر بندہ، ہر شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنے شہروں کو جو ہے وہ صاف بنائے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز 107، پروگرام ہے فلیش پوائنٹ. میں آپ کا میزبان تھا، ساتھ ملک رؤوف زبیر اور پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب تھے، تجزیہ کار. انشاءاللہ اگلے جمعے 7 بجے دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ مجھے اور سر ظہیر صاحب کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.